شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان المبارک کی آمد بالکل قریب ہے، اور رمضان المبارک کی سب سے بڑی عظمت والی بات یہ ہے، سب سے بڑی رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس عظمت والے مہینے میں عظمت والی کتاب، عظمت والے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک کو پڑھانا اور قرآن پاک کو دوسروں کو سمجھانا، قرآن پاک پر عمل کرنا، یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض کی گئی، اسی طرح قرآن پاک کے ساتھ رغبت رکھنا، اس کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن پاک کے احکامات کو سمجھنا، یہ بھی تمام مسلمانوں پر فرض ہے، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ کے پوری دنیا کے سامنے اپنے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جو ہے وہ پہنچا سکیں۔ قرآن پاک میں خصوصیت ہے کہ ملک کوئی بھی ہو، زبان کیسی بھی کیوں نہ ہو، حالات بھی کیسے کیوں نہ ہو، اقتدار کسی کا بھی ہو، لوگ جیسے مرضی ہوں، ماحول جیسا مرضی ہو، قرآن پاک کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پاک نے جو باتیں انسانوں کے ساتھ کی ہیں وہ حالات کو دیکھ کے آج تک تبدیل نہیں کی جا سکی۔ قرآن پاک کے احکامات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک جس طرح نازل ہوا اور جس انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا ہے، اب قیامت تک قرآن پاک کے زبر کو زیر کے اندر بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے دیا ہے۔ ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک صرف مسلمانوں کے لیے، اور بہت سارے مسلمان آج کل اللہ ماشاءاللہ ایسے ہیں جو قرآن پاک کو چھپا کے رکھتے ہیں کہ اچھا اگر کسی غیر مسلم دوست نے مانگا، کسی غیر مسلم پروفیسر نے مانگا، کسی چاہنے والے نے مانگا کہ ہم بھی دیکھیں کہ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے، آپ کے رب نے کیا باتیں کی ہیں، تو 200 بار سوچیں گے بھی دیں یا نہ دیں، یہ وضو کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اللہ کے بندے، یہ اللہ کی کتاب اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاتم النبیین کو عطا فرمائی ہے، اس کو چھپانا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر ایک فرد تک اس کی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے پہنچانا ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی بات کو سمجھ سکیں، اور جب وہ سمجھ لیں گے اگر کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، کم از کم یہ تو ضرور ہوگا کہ جن کو آپ کے متعلق غلط فہمی ہے، جن کو اسلام کے متعلق غلط فہمی ہے، جو مسلمانوں کو یہ سمجھنے لگے کہ یہ دہشت گرد ہیں، جن کے دل میں یہ بات آ گئی کہ نعوذ باللہ قرآن پاک نے دہشت گردی کی بات کی ہے، جب وہ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کی آیتوں کو سمجھیں گے، تو ان کو پتہ لگے گا کہ قرآن پاک نے جہاں جہاں ظلم کے خلاف اعلان کیا تو وہ ظالموں کے لیے کیا گیا، مظلوموں کے حق میں کیا گیا۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو انسانوں کی ہمدردی کی بات کرتی ہے، اور جن کو اس کتاب کا وارث بنایا گیا وہ اس کتاب کو چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جن کو وارث بنایا اس کتاب کا،
قرآن پاک کی خصوصیت پتہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کو کتابیں دی گئیں، صحیفے دیے گئے، لیکن اللہ کی طرف سے پابندی تھی کہ جس نبی کو کتاب دی جائے گی اس کا حافظ صرف نبی ہی ہوگا، جس کو عطا کی جائے گی اسی کو یاد رہے گی۔ یہ محمد رسول اللہ نے ہم پر کرم فرمایا کہ اللہ نے جب ان کو قرآن عطا کیا تو انہوں نے پوری امت کو حفظ کرنے کی اجازت دے دی، ورنہ قرآن کے علاوہ کسی نبی کی کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں جو ان کی امت میں کسی نے حفظ کی ہو۔ یہ عظمت بھی اگر عطا کی گئی تو قرآن پاک کو عطا کی گئی ہے، یہ مرتبہ بھی اگر ملا ہے تو صرف قرآن پاک کو عطا کیا گیا۔ اور اس مرتبے عطا کرنے کی وجہ سے دیکھیے پہلی امتوں کی کتابیں محفوظ نہیں رہیں، اور جو محفوظ بھی تھیں ان میں رد و بدل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، ان کے پاس جو توریت تھی، جو انجیل تھی، وہ محفوظ نہیں رہی، لیکن قرآن پاک محفوظ کیوں ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا، اپنی امت کے کروڑوں دلوں کے اندر اس کا گھر بنا دیا۔ اب کوئی چاہے بھی تو اس کے اوراق میں کسی زبر کو زیر میں، کسی پیش کو نہیں تبدیل کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کروڑوں دلوں میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا کائنات میں انوکھا انتظام کیا کہ دشمن بھی چاہے تو وہ قرآن پاک کے حروف کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک صرف شاید ناظرہ پڑھنے کی کتاب ہے، ناظرہ پڑھنے کا ثواب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ قرآن پاک کو تراویح میں سننے کا ثواب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ قرآن پاک کو گھر میں پڑھنے کا ثواب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت اور ایک ایک آیت کے ہر ایک لفظ میں اللہ نے بڑی عظمت رکھی ہے، ایک ایک لفظ میں اللہ نے بڑی عظمت رکھی ہے۔ بسم اللہ بھی اگر آپ پڑھیں گے تو با کی الگ عظمت، سین کی الگ عظمت، میم کی الگ عظمت، کوئی لفظ ایسا نہیں جس کو اللہ نے عظمت والا نہ بنایا ہو، برکت والا نہ بنایا ہو، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں نہ جوڑ دی ہوں، عظمتیں نہ جوڑ دی ہوں۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ پابند کیا گیا کہ اس کو پڑھنا تو ہے، اس کو برکت کے لیے تو پڑھنا ہے، اس کو کسی کی بیماری کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اس کو پڑھنا ہے تو عمل کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ اگر اس کی تشہیر کرنی ہے تو اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے کرنی ہے۔ اب بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو اس کے نزول کے مطابق، قرآن پاک کو اس کے مقصد کے مطابق، قرآن پاک کو اس کے ترجمے کے مطابق پڑھنا بالکل بند کر دیا ہے۔ ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا نہیں۔ ہم قرآن پاک کو دم کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے اور قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا۔ اچھا ترجمے کے ساتھ پڑھتے تو ہمیں پتہ لگتا کہ جو بیپاری بیپار کر رہا ہے، یہ جو ترازو ہاتھ میں پکڑا قرآن پڑھا ہوا ہوتا اور اس نے ترجمہ پڑھا ہوا ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا کہ میں ایک بیپاری ہوں، میرے رب نے قرآن میں مجھے کہا ہے کہ برابر تولنا، غلط مت تولنا، میری نگاہ تجھ کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ کیونکہ قرآن نہیں پڑھا، اس لیے افسر تو بن گیا ہے، اقتدار میں تو آ گیا ہے، لیکن بڑے لوگوں کو کچھ کرنے کے لیے کام کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق قرآن کرتا ہے۔ لیکن اگر قرآن پڑھا ہوتا تو پھر اس کی بات سمجھ آ جاتی کہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوں، میں انصاف کا قلم لے کے بیٹھا ہوں، میں کسی کو مسلمان ہونے کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا، کسی کو غیر مسلم ہونے کی وجہ سے سزا نہیں دے سکتا، بلکہ جو رب رسول نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کہا ہے اس کے مطابق کام کروں گا۔ قرآن کیونکہ پڑھتے نہیں ہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں قرآن پاک کو۔
قرآن پاک نے ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے بار بار. آج بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کی جاتی ہے. آج بھی اگر رمضان آنے والا ہے, 2-3 دن رہ گئے, آپ قرآن پاک کو پہلے پارے سے پڑھنا شروع کیجئے اور اس کا ترجمہ ساتھ میں پڑھیے, اس کی تفسیر پڑھیے. یہ دعویٰ کیا جاتا ہے آج بھی پوری کائنات میں اگر کوئی زندہ کتاب ہے, کائنات میں کوئی زندہ کتاب جو آپ سے بات کر سکتی ہے, جو آپ کے مسائل کو سمجھ سکتی ہے, جو آپ کی دل کی باتوں کو جانتی ہے, جو آپ کی تکلیفوں کو محسوس کرتی ہے, جس کے پاس آپ کی پریشانیوں کا حل ہے, آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے, ایک پارے کے بعد آپ یقیناً خود اپنے آپ کو کہیں گے کہ لگتا ہے یہ کتاب آج ہی نازل ہوئی, اور یوں لگتا ہے کہ جیسے میرے لیے نازل ہوئی, ایسے لگتا ہے جیسا میرا رب میری پریشانیاں جانتا ہے, اس کو میرے دکھوں کا پتہ ہے, اس کو میری اصلیت پتا ہے, وہ مجھے ترقی کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے. کیونکہ قرآن پڑھا ہی نہیں, اس لیے پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا کیا ہے. کسی غیر مسلم نے اٹھ کے اگر کہہ دیا کہ قرآن پاک میں نعوذ باللہ جہاد کی آیتیں ہیں, ارے مسلمانوں کم از کم پڑھو تو صحیح قرآن کو. دہشت گردی کے خلاف, آتنکواد کے خلاف دنیا میں پہلی سرجیکل سٹرائک قرآن پاک نے کرنے کا حکم دیا, اور اعلان کیا گیا کہ ان غریب لوگوں کی, ان مظلوم لوگوں کی مدد کیوں نہیں کرتے جن کے اوپر ظلم کیا گیا. قرآن پاک نے دہشت گردی کی بات نہیں کی, دہشت گردی کی مخالفت کی بات کی ہے. کیونکہ قرآن نہیں پڑھا اس لیے پتہ نہیں ہے, کیونکہ قرآن پاک کو پڑھنا ضروری نہیں سمجھا اس لیے پتہ نہیں ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ قرآن پاک چاہتا کیا ہے. تعلیم جو آج ہم دلوا رہے ہیں اپنے بچوں کو, پنجاب میں اکثر جب ہم لوگ پروگراموں میں جاتے ہیں, میں تو اپنے ہندو سکھ دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے مذہب کی تعلیم تو دلواؤ. آپ نے مذہب کو کٹرواد کا نام دے دیا. مسلمانوں نے بھی, ہندوؤں نے بھی, سکھوں نے بھی, عیسائیوں نے بھی, تمام مذہب کے لوگوں نے مذہب کو کٹرواد کا نام دے دیا. اور نہیں, جو بندہ دھارمک ہوتا ہے, جو مذہبی ہوتا ہے, وہی تو اچھا انسان ہوتا ہے, کیونکہ اس کے دل میں اپنے رب کا خوف ہوتا ہے. اس کا مذہبی ہونے کا مطلب کہ وہ نیک انسان ہے. آپ اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھانا چاہتے تو آپ کا بچہ بھی آپ کی قدر نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ جو تعلیم آپ انگریزی اسکولوں میں ان کو سمجھا رہے ہیں, جو تعلیم آپ انگریزوں کی ان کو دلوا رہے ہیں, کن انگریزوں کی تعلیم؟ آج اگر آپ کسی بڑے یورپ کے ملک میں چلے جائیں تو فیملی کا جو سسٹم ہے وہ ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ کیونکہ ماں باپ کو اولاد سے پیار نہیں, اولاد کو ماں باپ سے پیار نہیں. اچھا ایک بڑھیا سا جانور جس کو پپی کہتے ہیں, کتا, اس کو خرید کے لوگ پالتے ہیں, اپنے گھر میں رکھتے ہیں, اپنے بستر میں اپنے ساتھ سلاتے ہیں. وہ لوگ جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں, جن کے پاس دولت ہے, جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے بڑے بڑے محل ہیں, جن کے پاس کوٹھیاں ہیں, اچھی اچھی کاریں ہیں, وہ اچھا سا کتا خریدتے ہیں اور اس کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں, اس کو نہلاتے ہیں روزانہ, اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں, واک میں صبح اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں, اس کو رات کو اپنے بستر میں سلاتے ہیں, اور اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم چھوڑ کے آتے ہیں. اپنے ماں باپ کو برد آشرم میں چھوڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس مذہب کی تعلیم نہیں ہے. ان کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ پیسے کمانے, عیاشی سے زندگی گزارنی, آرام سے زندگی گزارنی ہے. لیکن اگر ان ماں باپ نے جو آج اولڈ ہوم میں دولت ہونے کے باوجود بیٹھے ہیں, اگر انہوں نے اپنے بچوں کو اپنا مذہب پڑھایا ہوتا تو یہ بچے اپنے رب سے ڈر جاتے, اپنے رسول کا کہنا مانتے. ان کو پتہ ہوتا کہ زیادہ پیسوں کا مطلب یہ نہیں کہ بڈھا بڈھی کو اٹھا کے گھر سے پھینک دو, کہ جب تک یہ بڈھا اور بڈھی راضی نہیں ہوتے اللہ راضی نہیں ہونے والا ہے. یہ تعلیم کس نے دینی تھی؟ یہ تعلیم قرآن پاک نے دی ہے. اور حکم ہوا, فرمایا جب ماں باپ کے پاس جاؤ وہ بوڑھے ہو جائیں, یہ دونوں کندھوں کے متعلق لکھا, فرمایا ایسے دبا کے جھک کے جیسے کوئی نوکر اپنے مالک سے ملتا ہے.
کندھے جھکا کے اپنے ماں باپ سے ملو. اور فرمایا جب آگے سے ڈانٹیں، کیونکہ بوڑھے آدمی کو بعض اوقات سمجھ نہیں رہتی، تو فرمایا آگے سے اگر ڈانٹ دیں ماں باپ تو اوف بھی نہ کہنا، کیونکہ تو جب چھوٹا تھا گوشت کا لوتھڑا تھا اور تجھے انہوں نے اپنے جگر کا خون پلا پلا کے پالا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کے تجھے کھلایا ہے. قرآن پاک میں یہ خاصیت ہے، کیونکہ قرآن نے ایک بہت بڑے عالم کو، قرآن نے ایک بہت بڑے افسر کو، قرآن نے ایک بہت بڑے وزیر کو، قرآن نے ایک غریب کو، بڑے اور چھوٹے کو، جن کے دلوں میں قرآن کا احترام ہے، وہ اپنے ماں باپ کے غلام بنے ہوئے ہیں. اور جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہی نہیں، وہ ماں باپ کو گالی دے کے نماز پڑھنے جا رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ کی ناراضگی کے بعد نماز ہوتی ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن پاک کی عظمت کیا ہے، قرآن پاک آپ سے چاہتا کیا ہے. قرآن پاک نے کوئی بات ہی نہیں ہے ایسی. آپ جائیں، آپ کہیں میں سائنسدان بننا ہوں، قرآن کہتا ہے سائنسدان بنیے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے رموز لکھیں. ایک بہت بڑا کیپٹن جو سمندر کا تھا، وہ ایمان جب لے کے آیا، جرمن کا رہنے والا تھا، تو اس نے ایمان کیوں لے کے آیا؟ اس کو کسی صاحب نے قرآن پاک دیا. اس نے قرآن پاک میں جب سمندر کا ذکر پڑھا، قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر اس مچھلی کا واقعہ ہے جو یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کے سمندر میں اتری، پھر اس تحت الثری کا واقعہ ہے جو سمندر کے نیچے پھر ایک سمندر ہے، پھر اس سے اگلے سمندر کا واقعہ ہے جو بالکل کالا ہے، جہاں بالکل اندھیرا ہے. جب ان سمندروں کا ذکر اس نے پڑھا تو اس کا دماغ گھوم گیا. وہ کہنے لگا یہ محمد الرسول اللہ، ہمارے پیارے پیغمبر. کیونکہ غیر مسلم دوست بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن پاک محمد رسول اللہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے. نہیں، قرآن پاک تو محمد رسول اللہ کو اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. جب اس نے یہ واقعہ پڑھا سمندر کا، تو اس نے نبی علیہ السلام کی زندگی پر کتابیں منگوا لی کہ میں یہ پڑھوں گا کہ وہ کون سے جہاز میں بیٹھے تھے، کون سے کپڑے استعمال کیے تھے، کس طرح آج سے 1450 سال پہلے سمندر کے نیچے چلے گئے. ان کو کیسے پتا ہے کہ سمندر کے نیچے ایک اور سمندر ہے؟ کہ میری زندگی تو 50 سال گزر گئی، مجھے پہلی طے کا پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ اس کے نیچے ایک اور جگہ ہے، لیکن ہم جا نہیں سکے. یہ قرآن کیسے باتیں کرتا ہے کہ اتنی نیچے جا کے تحت الثری میں وہ اتر گئی ہے مچھلی. تو وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا محمد رسول اللہ کی زندگی پڑھنی ہے، کون سی کشتی استعمال کی، کون سے کپڑے استعمال کیے، کون سی گیس استعمال کی. اور جب کتابیں پڑھی پتہ لگا پیارے پیغمبر تو کبھی کشتی پر سوار ہی نہیں ہوئے، پیارے پیغمبر نے تو کبھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں. تو اس کو کسی بتانے والے نے بتایا یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ محمد الرسول اللہ پر نازل کی گئی ہے، اس میں دنیا کے آخرت کے تمام راز اللہ نے اپنے محبوب کے اوپر کھول کے بیان کیے ہیں. تب اس نے کہا کہ بے شک میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، سمندر کا ماہر ہونے کے باوجود، کہ اگر کوئی سچی کتاب ہے تو محمد رسول اللہ کو عطا کی گئی قرآن پاک ہے. تو ہمیں تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو ہمارے گھروں کے اندر عطا فرمایا. ہم نے کیا کیا قرآن پاک کے ساتھ؟ کل مجھے ایک مولانا صاحب کا فون آیا، تھوڑی ناراضگی میں بول رہے تھے کہ حضرت آپ نے کہہ دیا گھروں میں تراویحیں مت کراؤ، پھر یہ حافظ بیچارے، تو یہ حافظ اس لیے تو نہیں بن رہے کہ ان کو چند پیسوں کی ضرورت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے محافظ ہیں، جو ان کا درجہ ہے تمہاری عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. تمہیں 5-10 ہزار 50 ہزار نظر آ رہے ہوں گے، قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہو، کیونکہ جن کی غیرت مر گئی نا، جن کا ضمیر مر گیا ہے. اصل موت وہ نہیں ہوتی جب بندے کی سانس رک جاتی ہے، اصل موت وہ ہے جب کسی کی غیرت مر جائے. یہ غیرت ہی تو مر گئی کئی مسلمانوں کی کہ 3 دن میں قرآن ختم کرانا ہے، اور ان 3 دن کے قرآن پاک میں باہر بیڑیاں پیے، باہر پان کھائیں، باہر چائے پیے، اور جب یہ امام 2 پارے پڑھنے کے بعد رکوع کرے، ہائی کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے آؤ اور رکوع میں شامل ہو جاؤ. یہ غیرت ہی تو مر گئی کہ خدا کے عذاب کو للکارتے پھرتے ہو تم. اور بے ادبی کس کو کہتے ہیں؟
اور دین میں گنڈا گردی کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کو چھوڑا قدم قدم پر، تبھی تو آج سریا سے زمین پر آ کے گر گئے۔ قدم قدم پر دین میں گنڈا گردی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک ہمیں عطا فرمایا تھا؟ ارے رمضان کا مقدس مہینہ ہے، رمضان میں تو بات ہی قرآن پاک کی ہونی چاہیے۔ رمضان میں آپ کو پتہ ہے جب کوئی قاری قرآن پاک کو پڑھتا ہے اپنی خوش لحان آواز میں، جیسے ابھی آپ کوئی نعت پڑھنے والا نعت پڑھے گا یا کوئی ابھی یہاں قاری قرآن پڑھنے لگ پڑے، تو اگر کوئی مجمع نہ بھی ہو، جہاں جہاں آواز جائے گی لوگ آنے لگیں گے، بھیڑ اکٹھی ہونے لگے گی۔ جب کوئی قاری اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرشتے دوڑ دوڑ کے آنے لگتے ہیں اس قرآن کو سننے کے لیے، کیونکہ فرشتوں کو قرآن سننے کی تو اجازت ہے، پڑھنا ان کو نہیں آتا، وہ پڑھنے نہیں قابل، اس لیے وہ جب کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے لپک لپک کے سننے کے لیے آتے ہیں، اور جن کو اللہ نے خود پڑھنے کی ہمت عطا کی ہو وہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جن کے دماغ میں ہے نا کہ دوسروں سے پڑھوا لیں گے، ہر ایک رمضان میں اگر آپ ناظرہ بھی پڑھتے ہیں تو کم از کم ایک قرآن پاک ختم کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو ٹوٹا پھوٹا طریقے سے بھی پڑھنا آتا ہے تب بھی یہ عذر نہیں ہے کہ جی ہماری روانگی نہیں ہے، یہ کوئی عذر نہیں۔ اچھا تمہارے دانت نکل جائیں تب بھی آرام سے بوٹیاں کھاتا ہے دبا دبا کے۔ قرآن پاک اگر آہستہ پڑھنا آتا ہے تو پڑھے ہی نہ۔ کوئی اپنے جسم میں پریشانی آ جائے تب بھی کھانے پینے سے ہٹتا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نکل رہا ہے، قرآن پاک نہیں پڑھنا۔ گھر میں لوگوں کے بچوں کو بلا کے، اللہ کے بندے ابا تمہارے انتقال کر گئے، اماں تمہاری نہیں ہیں، دادا دادی تمہاری نہیں ہیں، وہ دعا تمہاری چاہتے ہیں لوگوں کی نہیں۔ کیونکہ جب تم دعا کرتے ہو تم دل سے کرتے ہو، رو کے کرتے ہو، اور جب کسی کو بلا کے کرواتے ہو نا اگلے کو بھی جلدی ہوتی ہے کہ چلو پھٹافٹ الحمدللہ پڑھ کے کھانا کھائیں، میں اپنے گھر جاؤں تم اپنے گھر جاؤ۔ قرآن پاک کی عظمت کو سمجھ لیں آج بھی، اور اللہ نے قیامت تک اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ سنو قرآن پاک کی عظمت۔ آپ کو اس بات سے قرآن کی عظمت سمجھ نہیں آئی یار کہ یہ دیکھو ابھی پیچھے فرانس میں، ڈنمارک میں 2-3 شرارتی لوگوں نے قرآن پاک جلانے کی بات کی، پوری کائنات میں ان کو ایک ہی کتاب ملی۔ اندازہ لگاؤ قرآن پاک کی عظمت کا کہ دشمن کو آج بھی اس کتاب سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں نازل کی گئی اس کتاب سے دنیا کے بڑے بڑے وہ لوگ جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، جو لوگوں کے اندر فرق کرتے ہیں، جو امیر اور غریب کا فرق کرتے ہیں، جو گورے اور کالے کا فرق کرتے ہیں، دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 1450 سال پہلے قرآن نازل ہوا، آج بھی اگر ان کو خوف محسوس ہو رہا ہے تو صرف اللہ کے قرآن سے ہو رہا ہے، ورنہ دنیا میں بہت ساری کتابیں مسلمانوں نے اب تک لکھی ہیں، بہت سارے مضمون لکھے ہیں، لیکن آج بھی اگر تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو اللہ کے قرآن سے۔ کیوں؟ قرآن عظمت کی بات کرتا ہے، قرآن برابری کی بات کرتا ہے، قرآن رواداری کی بات کرتا ہے، قرآن بھائی چارے کی بات کرتا ہے، قرآن اونچ نیچ کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، قرآن مظلوم کا ساتھ دینے کی بات کرتا ہے، قرآن برابر تولنے کی بات کرتا ہے، قرآن انصاف پر فیصلے کی بات کرتا ہے۔ قرآن پاک جیسی بات کوئی کرتا ہی نہیں۔ آپ کو اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ کائنات میں آج بھی جو دشمن ہے اس کو قرآن پاک سے ڈر لگ رہا ہے؟ ارے کوئی کسی کی مخالفت کیوں کرتا ہے بھائی؟ دنیا میں رواج ہے نا، عام بھی رواج ہے کہ نہیں؟ محلوں میں، گلی محلے میں آپ بھی اگر کسی کی مخالفت کرتے ہیں 2 ہی وجہ ہوتی ہیں، یا تو بندہ خراب ہوتا ہے یا بہت زیادہ پاور میں چلا جاتا ہے۔ ہاں جی، تو جو بندہ زیادہ پاور میں چلا جاتا ہے تو جو اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے ان کے پاس کیا باقی رہ جاتا ہے جی؟
اس کی مخالفت باقی رہ جاتی ہے۔ تو مسلمانوں، اگر تمہیں اس طرف عظمت نہیں سمجھ آ رہی، کم از کم قرآن پاک کی مخالفت کرنے والوں کو تو سن لو۔ قرآن پاک کے جو خلاف بول رہے ہیں بڑے بڑے ملک، فرانس جیسے، جرمن جیسے، ہالینڈ جیسے، کم از کم ان کو تو دیکھو بھئی تمہیں قرآن پاک سے کیا تکلیف ہو گئی۔ اگر ان کے پاس بیٹھ کے تکلیف کی بات کرو گے، وہ کہیں گے یار قرآن تو لوگوں کو، مردوں کو آنکھیں جھکانے کی بات کرتا ہے، قرآن تو عورتوں کو پردے کی بات کرتا ہے۔ یہ عورتیں اگر پردہ کریں گی، یہ مرد اگر آنکھیں جھکا کے چلیں گے تو ہماری کاسمیٹک کا سامان کون خریدے گا؟ ہماری عیاشی کے اڈے کیسے چلیں گے؟ ہماری بدماشی کے مرکز کیسے قائم ہوں گے؟ یہ تو ہمارا جو ہم نے ادیوگ لگایا عیاشی کے لیے، قرآن تو اس کو بند کرنے کی بات کرتا ہے۔ ان کو جا کے پوچھو کہ تمہیں قرآن پاک سے کیا تکلیف ہے؟ وہ یہ قرآن تو مکمل تولنے کی بات کرتا ہے، ہم تو 10 ملی میٹر لکھ کے 900 ملی میٹر شیشی میں ڈالتے ہیں، ہر ایک پر 100 گرام بچاتے ہیں۔ اگر قرآن کے حکم کے مطابق چلتے ہیں پھر تو ہماری ٹھگی ٹھوری کا دھندا بند ہو جاتا ہے۔ قرآن تو مظلوموں کا ساتھ دینے کی بات کرتا ہے، قرآن تو یتیم کو عزت دینے کی بات کرتا ہے، قرآن اپنی بہن کو حصہ دینے کی بات کرتا ہے، قرآن ماں کے پیروں میں جنت کی بات کرتا ہے، قرآن والدین کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر اس کے کہنے کے اوپر چلیں گے پھر تو ہمارا سارا سرمایہ بڑھ جائے گا۔ لیکن یاد رکھو، زندہ قومیں کامیاب وہی ہیں، کامیاب وہی ہیں کائنات میں جنہوں نے اپنے رب اور رسول کی پیروی کی ہے، جنہیں رب اور رسول کا کہنا مانا ہے۔ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی خوبصورت کتاب عطا فرمائی جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس قرآن پاک کو بے انتہا تکالیف کے بعد ہمیں عطا کیا ہے۔ نزول قرآن کے اگر آپ واقعات پڑھیں گے، امی عائشہ فرماتی ہیں سخت سردی میں بھی اگر جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا نبی علیہ السلام پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، پیشانی مبارک پسینے سے تر ہو جاتی تھی۔ پھر ایک جگہ لکھا ہے قرآن پاک جب نازل ہوتا تھا تو اگر سواری پر ہوتے تھے تو اتنا وزن تھا کہ سواری ہمیشہ زمین پر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں ایک دفعہ میری ران پر سر تھا، نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، فرمایا اتنا وزن تھا مجھے محسوس ہوا کہ شاید میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے یہ عظمت والی کتاب بڑی مشقت سے امت کو عطا کی، اور آپ کو کیسے عطا کرتی؟ رحمت بنا کے، ہدایت بنا کے، شفقت بنا کے۔ اب تم بسم اللہ پڑھ کے پھونک مار دو، اللہ برکت عطا فرما دیں گے۔ تم بسم اللہ پڑھ کے گاڑی چلاؤ، ایکسیڈنٹ ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ تم بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کرو، اس کے اندر فائدہ شامل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ جو کتاب رسول کو عطا فرمائی اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی علیہ السلام نے اس کو رحمت بنا کے آپ کو دے دیا ہے۔ اب تو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اچھا کہتے ہیں کہ مریض جب بیمار ہو پھر تو دوائی زیادہ اچھے طریقے سے کھاتا ہے۔ تو اب تو کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ دکھ ہیں، کچھ تکلیفیں ہیں، ہم اپنے دکھوں میں، تکلیفوں میں ڈاکٹر کے پاس تو جا رہے ہیں، اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کر رہے۔ ڈاکٹر کے پاس تو جا رہے ہیں، اپنے قرآن کو نہیں پڑھ رہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر دوائی دے سکتا ہے، شفا کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں جڑی بوٹی کھا لیجئے، کھائی شفا ہو گئی، دوبارہ ہوئی وہی کھائی تو تکلیف بڑھ گئی۔ کیوں؟ شفا اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، ڈاکٹر دینے والا نہیں ہے۔ تو جو دنیاوی اسباب کو اختیار کر رہے ہیں تو کم از کم یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جو غیر مسلم دوست بھائی اس نیت کے ساتھ نہیں کہ ہم تو اس لیے قرآن شریف بانٹ رہے ہیں کہ پتہ نہیں فلاں بندے نے ایمان لے آنا ہے، وہ بات کی باتیں مقدر کی بات ہے، لیکن دنیا کے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ قرآن پاک
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی وہ کتاب ہے جس نے تمام انسانوں کے ساتھ رواداری کی بات کی ہے، جو تمام انسانوں کی ہمدردی کی بات کرتا ہے، جس میں کسی کی مخالفت میں، کسی کے خلاف، کسی کا نام لے کے کوئی بات نہیں کہی گئی۔ جو غلط فہمیاں اسلام دشمن طاقتوں نے عام لوگوں کے دلوں میں ڈالی وہ کیسے دور ہوں گی؟ وہ تب دور ہوں گی جب میں اور آپ قرآن پاک کو ہدیتاً لوگوں کو دینا شروع کریں گے۔ قرآن پاک کو ہدیتاً لوگوں کو دینا شروع کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اپنی غلط فہمیاں دور کر سکیں۔ اپنی مادری زبان میں اس کا ترجمہ کیجئے، اپنی مادری زبان میں۔ ہم لوگ ابھی وہاں مہاراشٹر گئے تھے تو یہ سن کے بڑی حیرانی ہوئی کہ مراٹھی میں قرآن پاک کا ترجمہ نہیں وہاں موجود تھا۔ کشمیر میں گئے، اس دن جموں میں پروگرام تھا، بڑی خوشی ہوئی کہ گوجری میں مولانا نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور پھر وہاں کی مقامی زبان میں بخاری شریف کا ترجمہ کیا۔ یہ ضرورتیں ہیں، آپ اپنی زبان کو نظر انداز مت کیجئے۔ اپنے لب و لہجے میں، اپنی زبان میں اپنے رب کی، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں، ان کا ذکر اپنے حلقے کے اندر کیجئے۔ اگر آپ ایسا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ عطا فرمائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ تو وعدہ کر لیں کہ اس رمضان میں انشاءاللہ جو ناظرے والے ہیں وہ بھی مکمل قرآن ختم کریں گے انشاءاللہ، اور اپنی اپنی مسجدوں میں 27ویں شب کو کم از کم ہمارے اکابرین کا یہ رواج رہا ہے اور تمام دنیا میں بھی یہ رواج ہے کہ قرآن سارا مہینہ سنتے تھے۔ یہ تو ہمیں کوئی پتہ نہیں نظر لگ گئی یا بیماری لگ گئی یا حرام کھانے سے کچھ جراثیم پیدا ہو گئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس ایک ہفتے میں 15 دن میں نپٹ کے ادھر ادھر جائیں، آوارہ گردیاں کرتے پھرے، پھر رمضان کے مقدس مہینے میں گناہ ہو جائیں تاکہ اور مصیبت سر پہ پڑ جائے۔ کم از کم اپنی اپنی مسجد میں 27 دن کا قرآن پاک ختم کروائیے، سارا رمضان مسجد کی رونق بن کے رہیے۔ خدا کی قسم آپ مسجد میں رونق بن کے آئیں گے، یہ مسجد آپ کے لیے دعا کرے گی رات کے پچھلے پہر کہ اللہ جنہوں نے مجھے آباد کر رکھا ہے نا تو ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ اس لیے مسجدوں کی دعائیں لیں، مسجدوں کی بد دعائیں نہ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔